ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی مزار اقبال پر حاضری، قبر پر پھول رکھے، شاعر مشرق کے بلندی درجات کے لیے دعا، مہمانوں کے کتاب میں تاثرات درج کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ، ایرانی صدر روزہ دورے پر لاہور پہنچے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ۔ لاہور ایئرپورٹ پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے استقبال کیا۔ بچوں نے گلدستے پیش کیے۔ ایرانی صدر رات کو اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک فوج میں جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹر کی شمولیت، فیلڈ مارشل کا آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ، آرمی چیف کا ملتان گیریزن کا دورہ، کور ہیڈ کوارٹرز میں آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ، جنرل عاصم منیر کی اکیڈیمیا اور سول سوسائٹی سے ملاقات، قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے کیسے گرائے؟ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ آ گئی۔ کہا 7 مئی کی رات پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ پاکستان کے ایئر چیف کئی دنوں سے کنٹرول روم میں ہی تھے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے J-10C اڑانے کا حکم دیا۔ رافیل کو نشانہ بنانے کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کے لیے 70 طیارے روانہ کیے۔ فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 طیاروں نے حصہ لیا۔ دہائیوں بعد ہونے والی یہ سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی۔ بھارتی رافیل گرنے میں غلطی بھارتی انٹیلیجنس کی تھی۔ پیپلز پارٹی آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، ہم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا صحافیوں سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی۔ مارکہ حق میں کامیابی کو منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم سے زیادہ میڈیا فرینڈلی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری گردن میں سریا نہیں، سندھ حکومت آپ کی اپنی حکومت ہے۔ اسلام آباد ایکسپریس کو حادثے کے بعد کالا شاہ کاکو میں ریلوے ٹریک بحال، فٹنس رپورٹ جاری، جعفر ایکسپریس کامیابی کے ساتھ ٹریک سے گزر گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق اسلام آباد ایکسپریس اور دیگر ٹرینیں معمول کے مطابق رواں ہوں گی۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے فیڈرل گورنمنٹ انسپکٹر آف ریلویز کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں ذمہ داروں کو سیدھا جیل بھیجیں گے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ پٹری ٹوٹنے سے پیش آیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں قاسم اور سلیمان سے بات کروا دی گئی ہے۔ بچوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بات چیت کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے بچوں کے ساتھ رابطے کی تصدیق کر دی۔ کہا میرے بچے مجھ سے ملنے پاکستان آئیں گے، لیکن سیاست یا کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اب میرے اخبارات بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے علیمہ خان کو جھوٹا قرار دے دیا۔ کہا ان کو اپنے بھائی کی طرح جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کبھی کہتی ہیں قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے، کبھی کہتی ہیں ان کو والدہ نے اجازت نہیں دی، تو کبھی کہتی ویزا نہیں ملا۔ جب بچوں کے والد والدہ سوئم اور فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکتے تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ پاکستان بالخصوص صوبہ بلوچستان بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اس ضمن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص ATF بلوچستان نے اندرونی اور بیرونی خطرات، سازشوں اور دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ IG معظم جاہ بلوچستان میں جلد خوشحالی اور امن قائم کرنے کے لیے پرعزم۔ IG پولیس بلوچستان معظم جاہ انصاری نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا بلوچستان پولیس کے افسران اور جوانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کئی سال سے بلوچستان دہشت گردی کا شکار رہا۔ ATF نے دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہے، امن و امان حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ، خیبر پختونخوا میں مقیم POR کارڈ ہولڈرز کو واپس جانے کی ہدایت جاری۔ محکمہ داخلہ نے عارضی پناہ لینے والے کارڈ ہولڈر شہریوں کو پشاور اور لنڈی کوتل ٹرانزٹ پوائنٹ پہنچنے کا کہہ دیا۔
POR کارڈ ہولڈر کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی۔ کراچی کے علاقے دو دریا کے قریب سمندر سے اورنگزیب کی لاش بھی نکال لی گئی۔ 2 بچوں کی لاشیں گزشتہ روز ہی نکال لی گئی تھیں۔ اورنگزیب نے 2 روز قبل دریا کے قریب بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ 5 اگست کے احتجاج کے لیے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے ملاقات۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں لیاقت بلوچ نے کہا 5 اگست کو یوم حقوق کشمیر و فلسطین پر احتجاج ہوگا، ہمیں سیاسی بحرانوں کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا۔ سابق بھارتی فوجیوں کا مودی سرکار سے آپریشن سندور کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس کے دوران پوچھا، آپریشن سندور میں کتنے بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں؟ بھارتی فوج کا کتنا اور کیا نقصان ہوا؟ مودی سرکار کب تک اپنی شکست سے انکار کرے گی؟ امریکی ریاست مونٹانا میں سابق امریکی فوج کی بار میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مائیکل پال براؤن نامی حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ خون سے لکھی جا رہی غزہ کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن۔ امداد کے انتظار میں کھڑے نہتے شہریوں پر اسرائیلی فوج کی اندھا دھند فائرنگ، مزید 107 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، درجنوں زخمی ہوئے۔ غذائی قلت سے مزید 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے امدادی کیمپس اور رہائشی مکانات کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں نسل کشی پر یورپی ملک سلووینیا کا بڑا اقدام، اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کی اسلحہ تجارت پر پابندی لگا دی۔ وزیر اعظم رابرٹ گلوب کا حکومتی اجلاس کے بعد اعلان، کہا اسرائیل کو اسلحے کی درآمد، برآمد اور ترسیل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترک دفاعی کمپنی راکٹسان نے جدید روبو ڈاگ متعارف کروا دیا۔ میزائلوں سے لیس روبوٹ نہ صرف ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا بلکہ خود کار طور پر بھی کام کرے گا۔ روبو ڈاگ کو خاص طور پر مشکل اور ناہموار علاقوں میں مؤثر انداز میں کام کرنے کے لیے تیار کیا۔ 4 میزائلوں سے لیس روبو ڈاگ جاسوسی اور حملے دونوں قسم کے مشنز کے لیے موزوں ہے۔ اور یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR کا نیا نغمہ جاری۔ دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا۔ ملی نغمے میں وطن کے جانثار شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسلح افواج کے کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔